أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 تا 23 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راوشاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ نفل عبادات میں جو شخص لگا رہے اور وہ مسلمان نہ ہو تو اس کی عبادات رائگاں ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا بے شک ایک نیک کام ہے، مگر وہ نفلی حیثیت رکھتا ہے، اور مسجد الحرام کی دیکھ بھال بھی بعض حوثیوں کے قریب اس کا فرض ہے، فرض کفایہ ہے، اور بعض حیثیتوں سے نفلی عبادت بھی ہے، یعنی وہ فرض کفایہ بھی ہے اور نفلی عبادت بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان انسان کی نجات کے لیے بنیادی شرط ہے، اور جہاد کبھی فرض عین اور کبھی فرض کفایہ، لہٰذا کسی کو صرف اس خدمت کی وجہ سے کہ کسی مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسے تعلقات نہ رکھو جو تمہارے لیے دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے ترک موالات و معزت کا حکم، یعنی معاملات اور اپنے ان کے ساتھ تذکرہ جات کا یہ حکم دیا گیا ہے۔ کون لوگ؟ کہ جو ایماندار نہیں ہے، جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے ترک موالات کا حکم دیتا ہے، یعنی اسے معاملات کا ترک کا حکم دیتا ہے اور ان کی دوستیوں سے روکتا ہے، گو وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، بہن بھائی ہوں، بشرط وہ کفر کو اسلام پر پسند کرے۔ اور آیت میں آیا ہے کہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو تو ہرگز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستیاں کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ گو وہ ان کے ماں باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی خاص روح سے ان کی تائید فرمائی ہے، انہیں نہروں والی جنتوں میں پہنچائے گا۔ بہقی میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے والد نے بدر والے دن ان کے سامنے اپنے بتوں کی تعریفیں شروع کی۔ آپ نے اسے ہر چند روکنا چاہا لیکن وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ باپ بیٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، آپ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر آیت لا تجدو
نازل ہوئی۔ پھر ایسا کرنے والوں کو ڈراتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر یہ رشتے اور اپنے حاصل کیے ہوئے مال اور مندے ہو جانے کی دہشت کی تجارتیں اور پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد سے بھی زیادہ مرغوب ہیں تو تمہیں اللہ کے عذابوں کی برداشت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر! ایسے بدکاروں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں رکھتا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں بجز میری اپنی جان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اپنے جان و مال سے زیادہ عزیز نہ رکھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ چاہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، اب آپ کی محبت مجھے اپنی جان مال سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اے عمر تو مومن ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثابت ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے